محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آج پھر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو ڈی ایم نیٹ ورک کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر ہم شب برات کے اندر ہونے والے پڑھے جانے والے اذکار اور نوافل ان کی کچھ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ نفل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے سب سے پہلے کہ تقسیم ہے عبادات کے اندر، اس تقسیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اس کو ادا کرنا اور اس کو پورا کرنا یہ انسان پر ضروری ہوتا ہے۔ جیسے فرض ہے، اگر ایک بندہ فرض ادا نہیں کرتا تو اس کو نوافل کا یا سنتوں کا کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر بندہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، دعائیں عبادات کرتا رہے، لیکن جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو تو پھر وہ سو جائے، فجر نماز کو ترک کر دے جو کہ فرض ہے، اور اس طرح اس کی جو ساری کی ساری رات کی عبادت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ایک نفل چیز کو کرتے ہوئے فرض کو چھوڑ دیا تو اب اس کی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بندہ وہ ساری زندگی وہ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے لیکن اس پر جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شب برات جس طرح کے بھی شب و روز ہیں ان کے اندر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، اذکار کیے جاتے ہیں، ان کو اس طرح دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ فرض نفل کی وجہ سے اگر فرض رہ رہا ہے تو پھر وہ نفل کو چھوڑ دیں، فرض آپ ادا کریں۔ تو اب ہم اپنے اذکار کی طرف جو آتے ہیں تو اس کے اندر سوال یہ ہے پہلا کہ کیا عبادات ساری رات کرنا ضروری ہے؟ ساری رات عبادت کرنا اور جاگنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وقیلا، کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، خود کو مشقت میں ڈالیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا کہ آپ عبادت کرتے تھے اور آپ آرام بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شب رات یا کوئی اس طرح کے آ گئے ہیں تو پھر آپ وہ سوئی نہ اور اپنا ساری رات عبادت کے اندر گزار دیں، اور تہجد کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے سونا اور بندے کا چند گھڑیاں آنکھ لگانا ضروری ہے، اگر اس نے وہ سویا ہوا نہ ہو تو پھر اس کی تہجد نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب اس کے اندر جو ماہ شعبان المعظم کے مستحب نوافل ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بڑی ایک مسنون دعا ہے آپ کی جو کہ شب قدر اور شب برات دونوں راتوں کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، اور تو محبت کرتا ہے معاف کر دینے کو، تو تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور ایک 14 شعبان المعظم کی رات یعنی یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات کو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے انسان کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس کے جو شعبان المعظم کی 15ویں شب کو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یا آخری 2 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے رکوع بنتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیات یہاں سے بنتی ہیں۔ تو آخری 2 آیات کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، تو پھر اس 2 آیات کو پڑھے تو 21 مرتبہ پڑھنا، جو بندہ 21 مرتبہ یہ 2 آیات کو پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال امن و سلامتی عطا فرماتا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ اور شعبان کی 15ویں رات کو سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے، شب برات کی رات کو 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے سے انسان کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو سورۃ الدخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی جو 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیر روایات کے اندر بہت ساری جو اس کے اندر دعائیں ہیں اور اذکار ہیں۔ اب جو نوافل کا سلسلہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں کہ اس کے اندر شب برات کی ایک نماز ہے صلاۃ الخیر۔ صلاۃ الخیر یہ 100 رکعت کی نماز ہے، اور اولیاء کرام اس کو بڑی کثرت کے ساتھ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کی جماعت کروایا کرتے تھے باقاعدہ 100 رکعت کی نماز کی۔ اور یہ جو صلاۃ الخیر ہے، یہ اگر آپ اس کا حوالہ قرآن و حدیث سے دیکھنا چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام نے اس کو ادا نہیں فرمایا، یہ اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ اس کو اولیاء کرام اور بعد والے صوفیاء کرام نے اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں، ان کا یہ معمول رہا ہے، اور وہ اس کی جماعت کرواتے تھے۔ اب اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، تو یہ 100 رکعات کے اندر 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو جائے گی، تو پھر یہ صلاۃ الخیر جو ہے وہ اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس کی نماز کی بہت زیادہ برکت ہے، اور جو بندہ یہ 100 رکعات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے خزانے اپنے لیے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت فرماتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلکہ اس رات میں عبادت کی فضیلت میں بہت سارے اقوال ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک عمل صلاۃ التسبیح کا ہے۔ صلاۃ التسبیح اس رات کو بھی اور راتوں کو بھی پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ اس فضیلت کے اندر یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے ہو سکے تو ہر روز پڑھے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہر روز نہ وہ پڑھ سکے تو پھر ہفتے کے اندر ایک دفعہ، مہینے کے اندر ایک دفعہ، یا سال کے اندر ایک مرتبہ پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو بندے کو چاہیے کہ کم از کم اپنی پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ اس کو پڑھ لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ التسبیح کے جو فضائل اور برکات ہیں وہ عطا فرما دے۔ اب اس کی جماعت کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کچھ علماء کرام اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور بعض فقہا اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان سب کے مختلف اقوال ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس بندے کی جو طبیعت ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، اکیلا پڑھنا چاہتا تو اکیلا پڑھ لے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر طریقہ کار ہے، اور اصل جو مقصد ہے عبادت کا وہ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، نہ کہ ہم اس اختلاف کے اندر پڑ جائیں کہ جماعت کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس بندے کا جو قلبی میلان ہو جس طرف جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یا بغیر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، تو پھر وہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اور بہت سارے اس کے اندر فضائل اور اس کے وظائف ہیں، لیکن ہمیں عمل وہی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول جو ہم اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور وہ عمل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس ایک عمل پر اپنی زندگی کو اکتفا کر کے کہ ہم کہیں کہ یہ 2 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں تو اب ہمارے لیے جنت پکی ہو گئی ہے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ ایسا دعویٰ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کسی نے بھی نہیں کیا۔ وہ خوشخبریاں ہیں، وعید اس کے اوپر وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام و اکرام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی سارا سال بندہ گناہ کرتا رہے، لیکن وہ یہ اس خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے کہ ہم یہ اس رات کے اندر ہمیں جو موقع ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں،
اور فائدہ اٹھانے کے بعد اپنا پورا سال اسی طرح اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزاریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزارش ہے کہ جب آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے والے ہوں اپنی عبادات کے بعد، تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے سابقہ فوت شدگان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی ضرور دعا کریں، اپنے لیے مغفرت کی ضرور دعا کریں۔ کائنات کے اندر بندے کو بہت سارا کچھ مل جاتا ہے، دعائیں اصل جو ہے وہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشش اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جانا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔